دو سوال جو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا الیکشن نون لیگ کو اس وقت سوٹ نہیں کرتے. آپ کے خیال میں کیا کس وقت نون لیگ کو واقعی اس وقت اور سسٹینیبلٹی کیا اس حکومت کو اگلے سال جون جولائی اگست تک چلایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے کیونکہ میں اتفاق کرتی ہوں الیکشنز فوری تو سوٹ نہیں کرتے کیونکہ ہوا ان کے خلاف چل پڑی ہے، نہ صرف امپورٹڈ حکومت کی بلکہ گراؤنڈ ریالٹیز معاشی اعتبار سے عام آدمی کی چیخیں نکل آئی ہیں، کیونکہ یہ بھی بلڈ اپ کیا گیا تھا یہ نااہل ہیں، یہ نااہل ہیں، ان سے ہوتا نہیں ہے، یعنی کہ آپ آ گئے تو اب آپ کریں نا. مگر مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں دو چیزیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف جائیں گی. ایک تو لیکن کیا یہ آرگومنٹ ہے کہ اگر ابھی نہیں کریں گے تو شاید ہار جائیں گے، بعد میں کریں گے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا، میں آج نون میں سے بہت سے لوگوں سے بات میں نے کہا بعد میں کریں گے، اور اگر ہم حکومت مشکل فیصلے کر کے، میاں صاحب کا بھی یہی تھا، مشکل فیصلے کر کے کیا گارنٹی حکومت اپنا وقت پورا کرے گی، اور اگر نہ ہوا تو پھر تو لازم مر جائیں گے. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نمبر ون عمران خان کو اس لیے نہیں سکسیسفلی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے گھر بھیجا گیا کہ ان کو واپس لایا جائے، ان کا راستہ ہموار کیا جائے. نمبر ٹو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ سسٹین ہوگا کہ نہیں، ناٹ عمران خان کا جلسہ کہ اگر یہ مشکل فیصلے کر لیں تو کچھ گارنٹیز مل جائیں کہ 1.5 سال ان کو نکالنے دیے جائیں گے، کچھ کی اتحادی بیک آؤٹ نہیں کریں گے، حالات ایسے نہیں ہوں گے. دیکھیں اس ملک کے اندر انقلاب آتے نہیں ہیں، جتنی بھی مہنگائی آ جائے، جتنی بھی پیٹ کس کر لیا جائے، کتنے بھی مشکل ٹائم آ جائے، ادھر انقلاب آتا نہیں ہے. جس نے سسٹین کرنا ہوتا ہے سسٹم وہ کروا دیتے ہیں. اگر ڈنگ ٹپاؤ کام کرنا ہے تو یہ 1.5 سال آرام سے نکل جائے گا پلک جھپک کے، پتہ بھی نہیں لگے گا. سو مجھے لگتا ہے کہ ایشو وہ نہیں ہے، اگینسٹ جاتا ہے عمران خان صاحب کے کہ بار بار جلسے، ایک تو ایک فزیکل فٹیگ ہے، ایک موسم کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شدت آ گئی ہے، دوسرا ایک نیریٹو کی فٹیگ بھی ہے. ایک بات کو اگر اسی بیانیے کو 1.5 سال اور چلانا ہے، ابھی وہ اپنی مقبولیت کی پیک پہ ہیں، مگر 1.5 سال بعد وہ ایگزاسٹ ہو جائے گی یہ نیریٹو بھی وہ بھی، اور کیونکہ انقلاب کا ڈی این اے نہیں ہے اس ملک کے اندر تو وہ بھی آتا دکھتا نہیں ہے. تو جن گارنٹیز کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جو مقصود ہیں یا دے دی جائیں، مجھے لگتا ہے اس کی ٹینشن لینی نہیں چاہیے. شہباز شریف صاحب کو مشکل فیصلے کریں، اگر نہ لیتے تو ابھی تک کر چکے ہوتے. ٹائم ہے 1.5 سال کے اندر، یہ میں اتفاق کرتی ہوں ابھی یہ فیصلے کر لیں، 3-4 مہینے کے بعد خمیازہ بھگتیں، ایک دفعہ پٹری پہ چل جائیں، ڈونر ایجنسیز آن بورڈ آ جائیں. سعودی عرب کا بھی یہ کنڈیشنالٹی تھی کہ IMF کا پروگرام بحال ہوگا، ہمارے پیسے بھی پڑے جائیں گے، ادھر پیسے چین نے بھی رکھوانے ہیں. ایک بار حکومت چل پڑے، دیکھیں ابھی تو تاثر یہ ہے کہ حکومت ہی نہیں چل رہی نا، سٹینڈ سٹل پہ ہیں سب کچھ. ایک دفعہ چل جائیں، 1.5 سال مکمل کرنا مشکل نہیں ہے، مگر ابھی بیکاز آف لیک آف ڈیسیجن میکنگ یہ لگ رہا ہے کہ بھئی اب تو آگے بڑھا ہی نہیں جا سکتا. وقت دیا جائے گا تو عمران خان صاحب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی مقبولیت میں ڈینٹ پڑے گا، ان کے لیے مسئلہ پڑے گا. یہ دونوں کی اپنی اپنی کیلکولس ہے، اس وقت کیلکولیشنز ہیں. خان صاحب کو لگ رہا ہوگا، تحریک انصاف کو، ہم بہت زیادہ یہ 1.5 سال تو نہیں سسٹینیبل، اس لیے ان کی کوشش ہوگی جلد از جلد الیکشن. نون کا یہ خیال ہوگا کہ اگر ہم یہ مشکل ٹائم ٹپا گئے تو تھکاوٹ جس کو فٹیگ کہتے ہیں، پبلک فٹیگ بھی آئے گی. یہ مسلم لیگ اگین سیئنگ دا سیم کوشچن جو میں بھی پوچھا کہ مسلم لیگ نون کو جیسے کہہ رہے ہیں کہ سوٹ کرتا ہے اس وقت، لیکن سوٹ نہیں کرتا تو وہ یہ نہیں کرتا کہ اگر جلدی الیکشن ہو گئے مشکل فیصلے کرنے کے بعد. اس میں 2-3 چیزیں. عمران خان نے جو اپنا پولیٹیکل آرگومنٹ سارا بلڈ کیا ہے وہ کیا ہے حقیقی آزادی پہ، اور اکثر ریفر بھی وہ کرتے ہیں 1947 کے بعد ہم نے ذہنی غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں. تو اگر آپ 1857 میں جائیں، مئی 1857، 10 مئی 1857 کو جنگ آزادی باقاعدہ طور پہ شروع ہوئی، اور اس میں جو سب کانٹیننٹل ڈی این اے جس کی مہر بھی بات کریں گے، ڈی این اے نہیں، ڈی این اے یہاں پہ موجود ہے. اور اس وقت جو بلڈ اپ ہو رہا ہے سارا، جیسے مظہر صاحب نے بھی کہا، عمران خان جو ہے پورے ملک پہ بلاکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اب وہ ٹیمپریچر کتنا زیادہ اس پہ انکریز کرتے ہیں، کہاں تک وہ لے کے جاتے ہیں، وہ ساری چیزیں ان کے پاس ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز، اگر آپ پچھلے 75 سال کی اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جو معاشی فیصلے رہے ہیں، کوئی بھی حکومت آتی ہے، اور عمران خان کی حکومت بھی تیسرے سال آ کے ان کے انڈیکیٹر جو ہیں پازیٹیو ہونا سارے شروع ہوئے. کووڈ بھی آ گیا بیچ میں، گلوبل ریسیشن کا ایک ایشو آیا، اب جا کے ان کے انڈیکیٹر سارے پازیٹیو ہونا شروع ہوئے تھے. ہر حکومت کو ٹائم لگتا ہے. آپ پیپلز پارٹی کا دور اٹھا کے دیکھ لیں، نون لیگ کا، کہ چوتھے سال میں آ کے آپ کو وہ والی بریدنگ سپیس ملتی ہے جہاں آپ لوگوں کو ریلیف دیں. ابھی آپ یہ پیٹرول کا بم ماریں گے، ڈیزل کا بم ماریں گے، بجلی کی قیمتیں بڑھائیں گے، مہنگائی آلریڈی اوپر جا رہی ہے. ڈالر جو میرے خیال PTI والے بھی کہہ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ آپ کی 200 سے اوپر جائے گا. کون سے ایسے اقدامات ہیں جس سے یہ ڈالر نیچے آ جائے گا، مہنگائی نیچے آ جائے گی، اور 1.5 سال بعد عام آدمی جو ہے وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوگا کہ نہیں جی شہباز شریف نے تو یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی ہیں. انٹرپٹ، مگر ادھر ابھی مسئلہ مارکیٹ کانفیڈنس کا ہے. مارکیٹ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. وہ کانفیڈنس آئے گا جب فیصلے لے لیے جائیں گے، فیصلے کرنے شروع ہوں گے. ابھی اسینشلی سارے بزنس مین کہہ رہے ہیں کہ آپ معاشی ایمرجنسی لگا دیں، فیصلے نہیں ہو رہے.
مجھے اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایک دفعہ فیصلے ہونا شروع ہو جائیں تو شہباز شریف کانفیڈنس صاحب بھی کی آئے گا. کمزوری بھی نظر آ رہی نا. میں خالد مقبول کمزوری صدیقی فیصلہ نہ کرنا ہی ہے نا, اور کیا ہے کمزوری؟ خالد مقبول صدیقی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خالد بھائی, یہ بتائیے گا, آپ نے کہہ دیا کہ الیکشنز کروائیں, کیا یہ بات درست ہے؟ آپ فوری الیکشنز کروانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ دو باتیں. ایک تو کیونکہ آج بیچ رپورٹرز کے ساتھ ایم کی ایک میٹنگ تھی, تو میں نے وہ باتیں وزیر اعظم سے نہیں کی, بلکہ انہوں نے وزیر اعظم کے سوال کے جواب میں کی تھی, بلکہ ان سب کے سوال کے جواب میں کی تھی. اس میں ایک سوال یہ تھا, کیا ایم کیو ایم انتخابات کے لیے تیار ہے؟ ہم نے کہا بالکل تیار ہے, کئی بار کر چکے ہیں. اور ان کا کیا جلدی انتخاب آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ ہم نے کہا ہمیں تو بہت کرتے ہیں, اس لیے کہ ہماری 14 جو نشستیں چھینی گئی ہیں ہمیں واپس مل جائیں گی. تاہم ہم نے دونوں حکومتوں سے, جو پچھلی حکومت سر یہ کس نے چھینی تھی آپ سے نشستیں؟ جی جو اس زمانے میں تو ظاہر ہے, بظاہر ہے کہ وہ جو ایک نگراں حکومت تھی اس نے الیکشن کروائے تھے, لیکن اس کی بینیفیشری پی ٹی آئی تھی. تو نگران حکومت نے آپ کی نشستیں چھینی؟ نہیں, میں نے بظاہر بھی لگا دیا نا کہ اس کی بہرحال جو وہ تھی بینیفیشری تھی وہ پی ٹی آئی تھی. حقیقت تو وہ نہیں بتائیں گے نا کہ کس نے چھینی. ٹھیک ہے, تو حقیقت والا تو پہلی بات. دوسری بات یہ, چلے وہ کہہ رہے ہیں, وہ سوال پوچھے, پھر اصل میں ظاہر تو انہوں نے کی تھی, اصل میں کس نے چھینی تھی یہ بتائیں. ہاں وہ جمہوریت جب اتنی آزاد ہو جائے گی تو بات کر لیں گے آپ سے. جمہوریت آج آزاد ہے یا آج بھی آزاد نہیں ہے؟ جمہوریت کو ہم اور آپ مل کے آزاد کروا سکتے ہیں. آج آزاد ہوتی تو جواب دے دیتے نا. نہیں, ہاں آج آزاد نہیں ہے نا جناب. اگر یہاں پر عام پاکستانی نہیں بیٹھے ہوئے, خاندان بیٹھے ہوئے, تو جمہوریت کہاں سے آزاد ہوگی؟ پہلے تو سر آپ انہی خاندانوں کے ساتھ جا کے بیٹھتے ہیں, پھر کہتے ہیں جمہوریت آزاد نہیں ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ انہی خاندانوں کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ پھر آپ کیا مجھے ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کے ساتھ تو نہیں بیٹھا سکتے؟ تو آپ تو تحریک ہے نا باس, آپ پارٹی تھوڑی ہے جناب. آپ تو تحریک چلانے والے لوگ ہیں. ہر بار نہیں بیٹھتے. ابھی پچھلی دفعہ بیا صاحب کی حکومت ہی نہیں بیٹھے تھے نا پورے 5 سال. سر انہوں نے تو, آپ کو یاد ہوگا 2007 میں یہ معاہدہ کیا, بلکہ اے پی سی میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے کوئی حکومت نہیں بنائے گا. نہیں تو بنائی تھی نا پیپلز پارٹی, زرداری صاحب نے تو بنائی تھی نا 2008 میں. وہ نہیں تھے نا شامل, پیپلز پارٹی نے انکار کر دیا تھا اس چیز کو ماننے سے. اچھا ٹھیک ہے, بہرحال لیکن ایسا نہیں تھا. وہ ہر بار ووٹ مانگنے آتے رہے ہیں, اس کے حوالے سے یہ بحث الگ ہو گئی سر. لیکن آپ سے میاں صاحب نے آج بھی پوچھا, آئی ایم شیور اتحادیوں کے اجلاس میں, یس یا نو, آپ بتائیں الیکشن یا حکومت کنٹینیو کرے, آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نہیں, یہ بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی, پہلی بات تو یہ تھی کہ جو پیٹرول کی قیمت اور ڈالر ان سب کی وجہ سے صورتحال ہے, اس میں بڑے فیصلے, ہم نے کہا اگر سخت فیصلے نہیں لیے تو سیاست تو بچ پائے گی, پھر یہ ریاست کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہو گیا. حکومت کا کیا, یہ ملک کا کیا کریں گے؟ تو بالکل ممکن ہے کہ آپ پیٹرول کی قیمت اس طرح بڑھائیں کہ عام غریب پاکستانی پر اس کا اثر نہ پڑے, چاہے راشننگ کریں, چاہے ان کو الگ سے کارڈ دیں. جو موٹر سائیکل میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتا ہے وہ افیکٹ نہیں کرنا چاہیے. جو بڑی بڑی گاڑیوں پہ گھومتے ہیں, اپنی ٹنکیاں بھرواتے ہیں, جن کی وجہ سے زیادہ پاکستان کو پیٹرول منگوانا پڑتا ہے. تو آپ یہ سر میں بریک کا کہا, آپ یہ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے لیں لیکن سوچ سمجھ کے لیں. جی بالکل. اور الیکشن مت کرائیں. نہیں, الیکشن کا اگر یہ سارے اتحادی تیار ہوتے ہیں تو ہم تو تیار ہیں, ہمیں فائدہ بھی ہے, لیکن ہم صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں چاہیں گے کہ الیکشن جلدی کروا دی جائے. لیکن ایک فریش مینڈیٹ جو ہے وہ ہم سب کو نئی تازگی دے گا. لیکن سر فریش مینڈیٹ تازگی دے گا. بہت شکریہ خالد مقبول صدیقی صاحب.